الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برس یعنی کوڑ کا مریض تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ انسان کی صورت میں ان کے پاس بھیجا۔ پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا، یعنی کوڑی تھا، کوڑ کا مرض تھا اسے، اور اس نے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ظاہر ہے جس کے جسم پر کوڑ ہو، داغ ہو، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ میری اس سے جان چھوٹ جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا، اس کی جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹنی بڑی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے، یعنی بیماری بھی دور اور مال بھی مل گیا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا کہ تجھے کون سی شے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گن کھاتے ہیں وہ دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گن کھاتے تھے، اس کے سر پر بہترین بال اگائے۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک گابن گائے یعنی بچہ دینے والی گائے اسے دے دی گئی جس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے۔ میں حدیث کا خلاصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے پسند ہے کہ اللہ عز و جل میری بینائی واپس لوٹا دے، میں دنیا کے نظارے دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں آ گئیں، اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اسے گابن بکری دے دی گئی، اور فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے مال میں برکت دے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہوا کہ ایک اونٹنی تھی، ایک گائے تھی، ایک بکری تھی، سب نے بچے دینے شروع کیے اور مال بڑھتا گیا۔ ان لوگوں کے جانور اتنے بڑھ گئے کہ ایک کے اونٹ، دوسرے کی گائیں اور تیسرے کی بکریوں سے پوری وادی بھر گئی۔ اتنا مال میں اضافہ ہوا، اتنی برکت ہو گئی۔ پھر فرشتہ یعنی اب دوبارہ کچھ عرصے کے بعد اس برس کے جو کوڑ کا مریض تھا اس کے پاس خود فرشتہ جو ہے وہ برس والی صورت میں، کوڑ والی صورت میں اس کے پاس گیا، اور اس سے کہا میں غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے، واپس جانے کی میرے پاس کوئی صورت نہیں، میں تیرے پاس مدد لینے آیا ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ دیا ہے، اچھی جلد دی ہے، مال عطا کیا ہے، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کا مرض تھا، بیماری لاحق تھی، لوگ نفرت کرتے تھے، تو فقیر اور محتاج بھی تھا، اللہ عز و جل نے تجھے مال عطا کیا۔ اس نے کہا مجھے یہ سارا مال تو وراثت میں ملا ہے، نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو نے اپنی بات میں جھوٹا ہے، جو تو نے کہا اگر تو اس میں جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ یعنی اللہ نے مال دیا، اللہ نے مرض دور کیا، اللہ نے خوبصورتی دی، سب سے انکاری ہو گیا، کہتا ہے میرا مال ہے، وراثت میں ملا ہے، اور ایک غریب شخص کی اس نے مدد نہ کی۔ اب وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اب اس کی پہلی صورت میں آیا، یعنی جو فرشتہ تھا وہ سمجھ لے ایک طرح سے بغیر بال کے والے کی صورت میں اس کے پاس پہنچا، اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا کہ میرے پاس تو یہ سب اپنا ہے، اور جو اللہ نے نعمت دی ہے گویا اس کا انکار کر دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے، اللہ عز و جل تجھے بھی تیری سابقہ حالت میں لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا، یعنی خود اب فرشتہ اس حالت میں آیا، مسکین مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، ساری اس سے فریاد کی، آج کے دن اپنی منزل تک میں نہیں پہنچ سکتا، مجھے تیرا ہی آسرا ہے، میں اسی ذات کا تجھے واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائی، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں منزل تک پہنچ سکوں۔ سابقہ اندھے نے اور موجودہ آنکھ والے نے، سابقہ فقیر نے، موجودہ بالدار نے کیا شاندار جواب دیا۔ کہنے لگا میں تو پہلے اندھا تھا،
اللہ عز و جل نے مجھے آنکھیں دی، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے، تو جتنا چاہے اس مال میں سے مال لے لے، جتنا چاہے چھوڑ دے، خدا کی قسم اللہ عز و جل کی خاطر جتنا چاہے لے لے، میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا سارا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے ہی پاس رکھ، تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا، تیرے لیے اللہ عز و جل کی رضا ہے اور تیرے باقی دونوں دوستوں یعنی کوڑی اور گنجے کے لیے اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا شاندار واقعہ ہے، بظاہر تو یہ عجیب و غریب بھی ہے، لیکن اللہ کی قدرت واقعی اس کی شان نرالی ہے۔ اس نے عطا بھی فرمایا اور پھر ان کا امتحان بھی لیا۔ سچی بات یہ ہے، اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے، ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے۔ اگر آج کسی کے پاس مال ہے، خوبصورتی ہے، اس کے پاس نام ہے، اس کو کوئی جانتا ہے، یہ کس نے دیا مجھے اور آپ کو؟ میرے رب نے دیا۔ جی ہاں، ہمارے رب نے دیا ہے۔ اس پر اترانا کیسا، اس پر غرور کیسا، وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ مال، یہ شہرت، یہ دولت، یہ حسن، یہ نام، یہ سب کچھ جب چاہے رب واپس لے سکتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے اور اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہیں اور غریبوں کی مدد بھی کرتے رہیں۔ اس پر تکبر نہ کریں۔ اپنی اوقات مجھے اور آپ کو نہیں بھولنی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جناب واقعی میں تو مالدار گھرانے میں پیدا ہوا، مجھے تو وراثت میں مال ملا ہے، تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مال ہمارے آباء و اجداد کو بھی تو رب ہی نے دیا نا، اور آج میرے پاس باقی ہے، یہ بھی تو رب کی مہربانی، کبھی بھی جا سکتا ہے نا۔ تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رب کی عطا ہے۔ ہم تو جب پیدا ہوئے تھے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، یہ پہننے کو لباس، کھانے کو رزق، دنیا میں اگر کچھ نام ہے، کوئی عزت ہے، وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے ہمیں خوب سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عاجزی کا پہکر رہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔